درود پاک پڑھیں آپ حضرات ایک بار اور صلی اللہ علیہ نبی امی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. ایک بار اور جی لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں. اپنے پسینے کو مہکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اپنے پسینے کو مہکاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. مطلب ثانی پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں. ڈوبے سورج کو لوٹاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکر سے کلمہ پڑھواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. ایک مطلب اور حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. تم بھی ذرا معراج کو جاؤ. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. معراج کو جاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. جاؤ نمازیں لے کر آؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. اب یہاں سے شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. آپ حضرات کی دعاؤں کا طالب ہوں. جیسے آقا آئے گئے تھے جیسے نمازیں کم کروائی. جیسے آقا آئے گئے تھے جیسے نمازیں کم کروائی. تم بھی نمازیں کم کرواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. تم بھی نمازیں کم کرواؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے. شعر سماعت کریں. حکم خدا کا تم کو بھی آئے بیچ میں قبلہ بدلا جائے. حکم خدا کا تم کو بھی آئے بیچ میں قبلہ بدلا جائے. یوں بھی نماز ایک پڑھ کے دکھاؤ پھر کہنا ہم جیسے
بھی نماز ایک پڑھ کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ شعر سماعت میں حضرات سارے شعر تاریخ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں، کوئی ایک شعر بھی ادھر ادھر نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے کچھ احباب نے مجھ پر یہ الزام لگایا کہ صاحب کلیم صاحب رد کے شعر نہیں کہتے، تو میں نے انہیں یہ بتایا کہ صاحب میں رد کے شعر کہتا ہوں لیکن ردی شعر نہیں کہتا ہوں، بس تھوڑا سا فرق تھا۔ اور یہ اس لیے میں نے کہا کہ خاص طور سے یہ نعت اس لیے ہونا چاہیے کہ جو میرے آقا کو اپنے جیسا بشر بتاتے ہیں، صرف ان کو نہیں ان کے آباء و اجداد کو بھی چیلنج ہے اس نعت میں شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں ذرا۔ کنکر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ لوہے سے تلوار بنانا عام ہے دنیا میں، لیکن لوہے سے تلوار بنانا عام ہے دنیا میں، لیکن ٹہنی کو تلوار بناؤ، پھر کہنا ٹہنی کو تلوار بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اور یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پیشانی پر داغ بنانا کوئی مشکل کام نہیں، نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ نقش قدم پتھر پہ بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے۔ اور ذرا ایک شعر اور ذہن میں آ گیا ہے، وہ بھی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ بکری کے بچے کی قربانی جیسے جائز آپ نے کی، بکری کے بچے کی قربانی جیسے جائز آپ نے کی، ایسا کوئی حکم سناؤ، پھر کہنا
پھر کہنا ہم جیسے تھے. آخری شعر اس نعت پاک کا پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. سرور دل کی بات بڑی ہے، ان کی بات کا کیا کہنا. سرور دل کی بات بڑی ہے، ان کی بات کا کیا کہنا. مخدوم سمنا بن کے دکھاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور مخدوم اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سرور دی کی بات بڑی ہے، ان کی بات کا کیا کہنا. مخدوم سمنا بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. اور اعلی حضرت کے ایک شعر سے استفادہ حاصل کیا میں حضرت. سرور دی کی بات بڑی ہے، ان کی بات کا کیا کہنا. مخدوم سمنا بن کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. مولانا فرمائے مقطع اعلی حضرت کے ایک شعر سے استفادہ حاصل کیا ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میں اسی شعر سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور مقطع پیش کرتا ہوں. ان کی ایک ایک انگلی سے تھا جاری ایک ایک چشمہ کلیم. ان کی ایک ایک انگلی سے تھا جاری ایک ایک چشمہ کلیم. پانیوں پیاسوں کو پلاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. کنکر سے کلمہ پڑھواؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. اپنے پسینے کو مہکاؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. ٹہنی کو تلوار بناؤ، پھر کہنا ہم جیسے تھے. نقش قدم پتھر پہ بنا